أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج جو سورہ المائدہ کا مطالعہ جو ہے وہ 32 سے لے کے 34 آیات تک مشتمل ہوگا. ان آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور یہی آج کا عنوان بھی ہوگا. اللہ رب العزت ان آیات میں فرما رہے ہیں من اجل ذالک کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سبب سے، یعنی اس وجہ سے. کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس، لکھا ہم نے بنی اسرائیل پر، یعنی فرض کر دیا، لکھ دیا. انہو کہ جو من، انہو من کا مطلب ہے کہ جو کوئی، انہو من جو کوئی، قتل نفسا بغیر نفس قتل کرے کسی شخص کو بلا عوض دوسرے شخص کے، او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے یہاں یا وہ زمین میں فساد کرے. مطلب یہاں پہ دو آپشنز دی جا رہی ہیں کہ ایک تو کسی نے کسی کو قتل کیا اس کے قتل کے عوض میں، وہ تو ایک الگ بات ہے، یا کوئی ایسا ہے جو زمین میں دنگا فساد کرے، یعنی ایک نے قتل عمد کر دیا بغیر کسی اس کے، بغیر کسی وجہ کے، اور دوسرا جو ہے وہ زمین میں فساد الارض کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت برا جانا ہے، بہت برا اللہ تعالیٰ نے، جی ہاں جرم ہے. تو فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے، یعنی جیسے ہوتے ہیں نا خاندانوں میں کوئی لڑائیاں ہوتی ہیں کہ ایک خاندان نے دوسرے کا آدمی قتل کر دیا تو پھر اس خاندان نے اس کا قتل کر دیا، وہ تو ایک ریزن ہو گئی نا. یا کوئی ایسا بندہ ہے کوئی جو زمین میں فساد کر رہا ہے، فساد بپا کرتا ہے، یعنی جو اسلامی حکومت ہے اس کے خلاف جاتا ہے، اس کے خلاف کام کرتا ہے، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو نہیں مانتا، اس کے الٹ جاتا ہے، تو وہ کیا ہے. اور یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی نے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا تو پھر کیا ہے، اس نے ساری انسانیت، یعنی قتل جو عمد ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور اگر کسی بندے نے کسی کی جان بچا لی، ایک بندے کی، تو اس نے پوری انسانیت کی جان نہ، جو تسی کل بات فرما رہے تھے نا شاعر صاحب، تو یہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے، اور اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ اگر کسی نے ایک بندے کی جان بچا لی ہے تو پھر اس نے یہ سمجھیں کہ ساری انسانیت کو بچا لیا. یعنی ایک بندے کی اہمیت کو اجاگر کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ ایک بندہ کتنا اہم ہے، ایک انسان کتنا جو ہے نا اہم ہے. آج ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا پڑا ہو، خون میں لت پت پڑا ہو، کوئی رکتا نہیں ہے کہ کہتے یار کہیں ہم نہ پھنس جائیں، ہمیں نہ کوئی پیشیاں بھگتنی پڑ جائیں، ہمارا 10 منٹ لیٹ نہ ہو جائیں. ورنہ
مطلب ہے جو ہمارے گولڈن پرنسپلز ہیں نا جی، سنہری اصول میں ان کو کہتا ہوں، جو قرآن کے ہیں، ان لوگوں نے اڈاپٹ کیے ہوئے. کوئی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، مجال ہے کوئی گاڑی آگے چلی ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی پوچھے بغیر چلا جائے کہ جناب کین آئی سرو یو، کیا میں اس کی آواز آ جائے کہ دعا کاتوں میں اب بتا صاحب اللہ اکبر. دیکھ لیں آپ، دیکھیں سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایس ایم ظفر انہوں نے بہت بڑا نام طالب علم لکھا گیا سیر کا جہاں سارے بڑے وکیل ہیں نا سارے ذرا اردو بولو تو گل جا رہی تھوڑی. اچھا جہے نا ہمارے جو بڑے سپریم کورٹ کے وکیل وہ چھٹیاں سپریم کورٹ کی چھٹی ہوتی ہے 3 ماہ، جون جولائی اگست. ہائی کورٹ کی ہوتی ہے جولائی اگست. ہماری جو لوور کورٹس میں ڈسٹرکٹ کورٹ لوور کورٹ میں ہوتی ہے 1 ماہ. وہ چھٹیوں میں نا امیر ملکوں میں جاتے ہیں بڑے وکیل جن کی آمد زیادہ. ایس ایم ظفر کہہ رہے تھے کہ میں نہ گیا امریکہ میں سیر کے لیے، تو ایک دن ڈرائیور سے ٹیکسی والے سے میں نے کہا یار مجھے باہر میں دیہات کی زندگی دکھا کے جاؤ. ہم نا کیا شہر ہے نیو یارک سے باہر ہم دور نکل گئے. تو وہاں میں نے دیکھا سڑک سے کوئی کم از کم 10-12 کلو میٹر دور پہاڑی پر ایک ہی گھر ہے. میں نے ڈرائیور کو کہا اس گھر چلو لے چلو. میں ادھر گیا، ادھر ایک انگریز آدمی اکیلا ہی رہ رہا تھا. تو ہم ادھر کے چلے گئے، میں نے اسے اپنا تعارف کرایا کہ پاکستان سے ہے. تو میں نے کہا تمہارے پاس ضروریات زندگی میں کیا اللہ کی فضل سے سب کچھ، پانی، گیس، بجلی، سڑک، ٹیلی فون، سڑک، ساری چیزیں میرے گھر تک گورنمنٹ نے پہنچائی. ایک اچھا وہ وہ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا تو میری میٹنگ تھی سینٹ کی کمیٹی کے ساتھ. اس کی جو نا سربراہ تھی خارجہ امور کی، وہ ایک لیڈی تھی. تو میں نے میٹنگ سے کہا کہ یار پہلے مجھے یہ بات سمجھائے، ہمارے تو ادھر نا ایک لمٹ گورنمنٹ نے مقرر کی ہے، اگر آبادی میں اتنے گھر نہیں ہوں گے تو ہم لائٹ کا کنیکشن نہیں دیں گے. تو آپ نے ایک گھر جو سڑک سے 10 کلو میٹر یا 15 کلو میٹر دور ہے ساری سوچتے تو وہ مسکرا پڑی. وہ کہنے لگی ایس ایم ظفر صاحب آپ ہمارا آئین پڑھے. ہمارے آئین کا جو ابتدائیہ ہے نا، پہلی جو ہے نا ہماری 30 یا 35 ہمارے جو آرٹیکلز ہیں نا وہ سارے آپ کے اسلامک ہیں، اور ان کے چیپٹر کا ہیڈنگ ہم نے رکھا ہوا ہے عمر لاز. آئے آئے کیا بات. ہمارے عمر لاز کی روح سے ضروری ہے. اللہ یعنی دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن پہ عمل کر رہے ہیں، عمل کر اللہ کے رسول کی احادیث پہ عمل کر رہے ہیں، صرف وہ کلمہ گو نہیں ہے. اور ہم سارے جو وہ پہلے کام کرتے تھے، جو قزاقیوں کے کام کرتے تھے، ڈکیتیوں کے کام کرتے تھے، وہ ہم نے اڈاپٹ کر لیے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَلَقَدْ جَاءَتْ اور البتہ آ چکے آپ کے پاس ہمارے رسول. اللہ کہتے ہیں ہمارے رسول بالبینات، کھلی نشانیوں کے ساتھ. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. تو پھر بھی بہت سے لوگ ان میں سے ایسے ہیں کہ جو ملک میں دست درازی کرتے، یعنی نشانیوں کے آنے کے باوجود، اللہ کی ہدایت کے آنے کے باوجود، اللہ کی کھلی نشانیاں آنے کے باوجود بعض لوگ ایسے ہیں اس زمین میں جو پھر بھی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور ان حدود کو پار کر جاتے ہیں، توڑ دیتے ہیں جو کہ مقرر ہے. اور اس میں قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا، آپ کو پہلے پڑھا بھی ہے، میں سورہ نساء میں بھی پڑھا ہے
من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہم جہنم خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا. یعنی اس میں کوئی رعایت والی بات نہیں. کسی نے کسی کو بے گناہ مومن کو مسلمان کو بے گناہ کو یعنی بغیر کسی وجہ کے اس کو قتل کر دیا تو اس پر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. پھر اس کے آگے فرمایا گیا کہ اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، یعنی لعنت بھی ہوگی، اللہ کا غضب بھی ہوگا اور جہنم میں رہے گا ہمیشہ. ہمیشہ. یہ فیصلہ ہے. آگے فرمایا جا رہا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسمعون فی الارض فسادا. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اس کے سوا کچھ بھی نہیں. جزا جو ہے نا عربی میں جو یعنی کہ سزا اور جزا دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جزا کا مطلب اچھا کام کرے گا تو اس کو جو ہے جزا ملے گی، اگر برا کام کرے گا تو سزا ملے گی. ہماری اردو میں سزا الگ ہے، جزا الگ ہے. اس کے سوا کچھ نہیں کہ سزا ان کی جو لڑائی کرتے ہیں یعنی اللہ سے جنگ کرتے ہیں. یحاربون اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں. اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ یعنی اللہ کے احکامات کے اگینسٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول مقبوس صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے خلاف جاتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین کے اندر دنگا فساد کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، امن کو سبوتاز کرتے ہیں، تہس نہس کرتے ہیں. أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُسَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں خلاف کاٹ دیے جائیں. کیا مطلب ہے؟ اگر دایاں بازو کاٹا ہے تو بایاں پاؤں، لیکن دونوں نہیں کاٹنے، ایک ایک کاٹنا ہے. اور نہیں تو پھر کیا کرو؟ ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ ان کو قتل کر دو. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو سولی پہ لٹکا دو. یسلبو ان کو سولی پہ لٹکا دو. اور تقطع ایدیہم ان کے ہاتھ، وارجلہم من خلاف الٹے کاٹو. مطلب اگر فرض کرو لیفٹ کاٹا ہے، اگر الٹے والا کاٹا ہے تو پھر سیدھی ٹانگ. زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ سیدھا ہاتھ اور الٹی ٹانگ. اب اس میں 4 چیزیں ہیں. آخر میں یہ بھی فرمایا ہے او ينفوا من الارض، یا پھر ان کو اس علاقے سے نکال دو، ان کو جلا وطن کر دو، اس کو اس سرزمین سے نکال دو. تو یہ کنڈیشنز کو بڑا خوبصورت لکھا ہے. میں آپ کے سامنے چاروں بیان کرتا ہوں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ جنہوں نے قتل کیا لیکن وہ مال نہ لے سکے، مطلب ڈکیتی کرنے آئے، انہوں نے قتل کر دیا، مال نہیں لے جا سکے. ان لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے قتل کیا ہے. جی ہاں. دوسرا، قتل کر کے مال بھی لے لیا، یعنی قتل بھی کر دیا، مال بھی لے لیا. اس کی سزا کیا ہے؟ ان یسلبو، کہ ان کو پھر لٹکا دیا جائے. کیونکہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے، قتل بھی کر دیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ عورتوں کی بے حرمتی بھی کر دیتے ہیں. تو ان کو لٹکا دیا جائے، اللہ کہہ رہے ہیں. ہاں جی. تیسری بات، قتل نہیں کیا مگر مال چھین لیا. اس کی سزا کیا ہے؟ دایاں ہاتھ کاٹو اور بائیں ٹانگ کاٹو. پھر دیکھو کیسے جرائم ہوتے ہیں. اور اگر ایک اور کنڈیشن ہے، لوگوں نے ان کو گھیر لیا، نہ وہ قتل کر سکے، نہ وہ مال لوٹ سکے، نہ کسی کی بے حرمتی کر سکے، تو پھر کیا کرو کہ دایاں بازو اور بایاں پاؤں کاٹ دو. اور پھر دیکھو جرائم کیسے پنپتے ہیں. ایک دفعہ ذرا کر کے دکھاؤ نا صحیح لوگوں کو، پھر دیکھو آپ پورے ملک میں کیسے ٹھیک ہوتے ہیں لوگ. اور اس میں آپ دیکھیں کہ
ایک واقعہ ہوا، ان آیات کا شان نزول ہے وہ کیا واقعہ ہوا؟ علل اور ارینا 2 قبائل تھے، ان میں کچھ لوگ مسلمان ہو کے مدینہ آ گئے. مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی، بیمار ہو گئے. اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ان کے اونٹ صدقے کے لیے رکھے ہوتے تھے نا، صدقے کے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں جی بھانا ہے اونٹوں کا، یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ اکٹھے رہتے ہیں، وہ ظاہر ہے آؤٹسکرٹس میں ہوتا ہے، شہر سے باہر ہی ہوتا ہے، تو وہاں ان کو بھیج دیا. اللہ کے رسول نے ان کو کہا کہ ان کا دودھ پیو اور ان کا پیشاب پیو اونٹوں کا، اس میں بھی شفا ہے. وہ چند دنوں میں چنگے بھلے ہو گئے، بالکل ٹھیک ہو گئے. اب انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہوتے ہی جو وہاں کا رکھوالا تھا اور جو چرواہا تھا نا، ان کو قتل کر دیا. بلکہ چرواہا جو تھا اس کی آنکھوں میں سلائی گرم کر کے وہ ماری. اللہ کے اور اونٹوں کو ہانک کے لے گئے. اللہ کے رسول کو اطلاع ملی، اللہ کے رسول نے چند لوگوں کو بھگایا پیچھے، انہوں نے جا کے پکڑ لیا. وہ اونٹوں سمیت ان کو پکڑ کے لے آئے. تو پھر ان کے ساتھ اب کیا کرنا چاہیے تھا؟ انہوں نے 3 جرائم کیے تھے، 3 کرائم کیے تھے. انہوں نے 3 قتل کیا تھا، سب سے پہلے تو قتل کیا وہی لوگ جو ان کی خدمت کر رہے تھے. پھر اس کی آنکھوں میں، ایک کی آنکھوں میں وہ گرم جو ہے نا سلائی گرم کر کے پھیرتے تھے تو بینائی ختم ہو جاتی تھی. تیسرا اونٹوں کو بھی لے گئے. تو پھر ان کو کیا کیا کہ اللہ کے رسول نے بھی یہی ان کو حکم دیا کہ ان کو ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، ان کے اسی طرح گرم سلائیاں پھیری جائیں، اور پھر ان کو دھوپ میں ڈال دیا جائے. وہ دھوپ میں ڈال دیا گیا، اس سے دھوپ سے ہی مر گئے وہ. لیکن یہ حاکم وقت پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ تینوں چاروں سزاؤں میں سے جو چاہے دے دے، جو چاہے موقوف کر دے، لیکن یہ موقع کی مناسبت سے وہ فیصلہ ہوتا ہے، حاکم اس وقت فیصلہ کرتا ہے. لیکن یہ تینوں چاروں سزائیں اگر فرض کرو کسی خاتون کی انہوں نے بے حرمتی کی ہوتی تو پھر ان کو سولی پر لٹکانا ہی چاہیے تھا. آگے فرمایا گیا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. یہ رسوائی تو ان کی دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے ایک بڑا عذاب ان کا منتظر ہے. بڑا عذاب، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ. ہاں، ایک کنڈیشن ایسی ہے کہ چور ہے، ڈاکو ہے، نہیں، تابو کا مطلب ہے توبہ کرنا. اس نے توبہ کر لی، اس کے کوئی چیز اس کو جو ہے وہ کلک کر گئی، اس نے توبہ کر لی، اللہ سے توبہ مانگ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. پھر جان لو کہ اللہ رحم کرنے والا ہی بہت بڑا ہے، رحم کرنے والا ہے، بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا. لیکن یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ جرم کر رہے تھے، پکڑے گئے، پھر توبہ کی، اس میں کوئی معافی نہیں. ایک وہ ہے کنڈیشن کہ انہوں نے خود توبہ کی پکڑے جانے سے پہلے. تو پھر اس میں بھی مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف ہے. 2-3 مفسرین یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ بالکل چھوڑ دینا چاہیے اس کے مطابق، لیکن کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو وہ سزا پوری دینی چاہیے. جو مطلب اگر کسی کا قتل کیا اس نے
یا کسی کی بے حرمتی کی ہے یا اس نے کسی کے آنکھوں میں سلائی پھیری ہے لیکن بہرحال ہم نے اس قرآن کے مطابق فی الحال جانا ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اگر اس نے پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر لی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور، پھر ان کو معاف کر. تو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے ہیں تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کروں گا. اللہ کے رسول مقبوس نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے توبہ کر لی گناہوں سے وہ ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. سچی توبہ کی بات ہو رہی ہے، سچی توبہ کی بات. اور آپ دیکھیں کہ بعض ایسے ڈاکو بھی ہیں جو توبہ کر کے بہت عابد زاہد بن گئے بعد میں. جی وما علینا الا البلاغ.